اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ کلمہ طیبہ کے فضائل میں سے دو حکایتیں۔ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ جو کوئی پڑھتا ہے، 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے گا، 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جائے گی، اور اس کی 100 بدیاں یعنی گناہ برائیاں مٹا دی جائے گی۔ اور یہ کلمہ اس کے لیے شیطان کے سامان سے بچاؤ ہے، شیطان کے بچاؤ کا سامان بھی ہے، اور قیامت کے دن کوئی بھی اس سے افضل عمل پیش کرنے والا نہ ہوگا مگر اس شخص کے کہ جس نے اس سے بھی زیادہ یہ کلمہ پڑھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر 2 کلمے ہیں، ان میں سے ایک لا الہ الا اللہ تو عرش تک پہنچتا ہے، کہیں رکتا نہیں ہے، اور دوسرا کلمہ یعنی اللہ اکبر ہے، وہ آسمان و زمین کے درمیان کی فضاؤں کو بھر دیتا ہے۔ اور ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ جو لا الہ الا اللہ سچے دل سے ایک بار کہتا ہے تو اللہ پاک اس کے ہونٹوں سے جو پڑھتا ہے، جو ہونٹ حرکت کرتے ہیں، تو اس کے ہونٹوں سے اللہ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، اور وہ فرشتہ عرش اعظم تک پہنچتا ہے، اور وہاں ایک ستون ہوتا ہے، وہ ہلتا رہتا ہے، وہ کلمہ اس ستون کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور وہ ستون ہلتا رہتا ہے، تو اللہ کہتا ہے ٹھہر جا، تو وہ ستون سے کلمے کی آواز آتی ہے، کیسے ٹھہروں، جو پڑھنے والا ہے اس کی کوئی بخشش نہیں ہوئی، نجات نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے کہ ہاں ہم اس کے لیے بھی نجات کر دیں گے، تو وہ کلمہ ٹھہر جاتا ہے، ستون جو ہلتا ہے وہ ٹھہر جاتا ہے۔ اور دوسرا، جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 70,000 بار، 50,000 60,000 70,000 بار پڑھ لے، اور جس کے لیے پڑھا ہو اس کے لیے بخش دے، تو اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ایک عجیب حکایت بھی سنا۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں، جو آج کل ایک اسلامی چینل میں ایک پروگرام آ رہا ہے، اس میں محی الدین عربی کے کچھ تصور کے مراقبے کے حصے بتائے جاتے ہیں، تو آج کل اس سے بھی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ مرشد کیا ہوتے ہیں۔ تو شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھ کو یہ روایت پہنچی کہ جو شخص خود اپنے لیے 70,000 مرتبہ
کلمہ طیبہ پڑھ لے یا کسی دوسرے کے لیے پڑھے، جس کے لیے بھی پڑھے یا پڑھا جائے تو اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اور یہ میں کلمہ پڑھتا ہوں اور کچھ احباب کے ساتھ ایک دن میں کھانا کھا رہا تھا، اچانک ایک نوجوان جو کشف میں مشہور تھا، کشف یعنی آنکھیں بند کر کے دیکھ لینا کوئی چیز، دھیان میں بیٹھنا، کشف، مراقبہ، وہ کشف میں بیٹھا ہوا تھا، وہ کشف میں بہت مشہور تھا۔ وہ اچانک ہمارے ساتھ کھانا کھا رہا تھا اور رونے لگا۔ میں نے سبب معلوم کیا تو کہا ابھی ابھی میری ماں کو عذاب ہو رہا ہے، اور وہ میں نے دیکھا، جیسے میری آنکھ بند ہوئی تو میں نے دیکھا۔ معین الدین شیخ خواجہ معین الدین عربی فرماتے ہیں، میں نے دل میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میں نے اپنے لیے جو کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، یہ کلمے کا ثواب جو 70,000 کا، یہ نوجوان کی ماں کو پیش کرتا ہوں اور پہنچاتا ہوں۔ بس دل میں خیال کیا اور تھوڑی دیر نہیں ہوئی، چند لمحہ بھی نہیں گزرے کہ وہ نوجوان مسکرانے لگا اور سبحان اللہ کے نعرے لگانے لگا۔ میں نے پوچھنے پر میں نے کہا عجیب بات ہے، ابھی تو آپ رو رہے تھے اور ابھی ہنس رہے ہیں۔ میرے پوچھنے پر کہا اس نے، اللہ نے میری ماں کی ساری خطائیں معاف کر دی۔ سبحان اللہ، آمین آمین آمین۔ یعنی نجات بھی ہو جاتی ہے اور دنیائی مشکلات بھی دور ہو جاتی۔ اس کے لیے بھی ایک چھوٹا سا قصہ کلمہ طیبہ کے فضائل میں سے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ حج کے ارادے سے چلا، مگر اچانک میری اٹھنی قسطنطنیہ کی شہر کی طرف چلنے لگی۔ میں نے پھر اس کو روکا اور مکے کے راستے پر چلنے کا اشارہ کیا، مگر وہ پھر قسطنطنیہ کی طرف چلنے لگی۔ میں نے بار بار ایسا کیا، پھر میں نے اٹھنی اور اللہ کی کچھ رضا سمجھ کے اٹھنی کی مرضی پر، ارادے پر اس کے چھوڑ دیا۔ وہ آخر کار مجبور ہو کر میں نے اٹھنی کے ارادے سے اور اٹھنی کے ارادے کو دیکھ کر میں نے قسطنطنیہ کی طرف جانا طے کر لیا۔ میں قسطنطنیہ میں داخل ہوا اس شہر میں تو کیا دیکھتا ہوں، ہر طرف لوگ حیران پریشان ہیں، آپس میں کچھ گفتگو باتیں کر رہے ہیں۔ اس کا میں نے سبب پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہاں کے بادشاہ جو ہے، اس کی بیٹی بہت بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے لوگ طبیب کی تلاش میں ہیں، اور بہت طبیب آئے مگر فائدہ نہیں ہوا۔ یہ سن کر میں نے بھی کہا کہ تم مجھے ان کے پاس لے جاؤ، میں اس کا علاج کروں گا۔ چنانچہ جب میں ان کے مکان کے قریب پہنچا تو شہزادی نے اندر سے آواز دی، اے جنید، تو نے تو اپنی اٹھنی کو بہت پھرانا چاہا، مگر جذبہ صادق یعنی اللہ کی قدرت تمہیں یہاں کھینچ لائے۔ جب سے ہی اس پری چہرہ اس لڑکی پر میری نظر پڑی، میں اسے دیکھتا ہی رہا۔ اس لڑکی کے گلے میں لوہے کا ایک بھاری توق پڑا تھا، سیمی لوہوں کی زنجیروں سے ہاتھ پیروں کو جکڑے ہوا رکھا تھا۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگی،
اے جنید میں نے مرض دوا تجویز کیے مگر کسی کی راس نہیں آئی۔ میں نے اس لڑکی سے کہا اگر میں دوا و دعا کروں تو کیا یہ پڑھے گی سچے دل سے؟ اس نے ہاں کہا۔ تو میں نے کہا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس لڑکی نے سچے دل سے یہ کلمہ پڑھا کہ کیا دیکھتا ہوں گردن کا وہ مضبوط لوہے کا توق اور پیروں میں ہاتھوں میں بیڑیاں خود بخود ہتھکڑیاں ٹوٹ کر زمین پر گر گئی اور لڑکی فوراً تندرست ہو گئی۔ لڑکی کے باپ بادشاہ نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگا آپ تو طبیب حاذق ہیں، مجھے بھی یہ دعا بتائیے جو لڑکی کو بتائی۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا آپ یہ دعا یہ کلمہ پڑھیں اور اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اس نے جواب میں ہاں کہا اور جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ تھے انہوں نے بھی ہاں کہا اور سب نے مل کر کلمہ طیبہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ درشی پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وشید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ 10 یا 50 سیکنڈ کی عمل سے ثواب کمائیے تمام وظیفوں کا سردار۔ حضرت ابن عباس رضی 12,100 حوروں کا بیویوں کا ترانہ، نہروں کے کنارے خیموں کی حوریں، بادل سے لڑکیوں کی بارش، جنتی مردوں کے لیے مزید حوروں کا انعام، جنت کی حوریں مردوں سے زیادہ ہوگی۔ کیا دنیا کی بہت کم عورتیں جنت میں جائے گی؟ دنیا کی خواتین جنت میں کم ہونے کی وجہ جنت کی بیویاں کا حسن کیا ہے؟ حور کی چمک دمک عورتوں کے رخسار میں جنتی کو اپنی شکل نظر آئے گی۔ ایسی حسن و جمال والی حور